بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. صدق الله العظيم. سبحان اللہ بہت بہت خوبصورت آواز میں اس بچے نے پکڑا. عمار وسیم بہت خوبصورت تلاوت کی. ہم شروع کرتے ہیں آج کا سبحان رمضان 16واں روزہ ہمارا ہے آج. اور پاکستان میں اور پاکستان سے باہر جو ہمیں سن رہے آپ سب کے لیے بہت بہت السلام علیکم. ہم سبحان رمضان کی ایک اور ٹرانسمیشن لے کر آئے ہیں اور یہ 16واں روزہ تھوڑے بھاری دل کے ساتھ آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں. میں جس سیکنڈ اسٹوڈیو کے اندر میں نے جب قدم رکھا تو پہلی خبر مجھے جو ملی وہ ملی کہ مشہور قوال امجد صابری صاحب کو مار دیا گیا ہے. اور بڑی ایک عجیب تکلیف دہ خبر ہے. میں تو خیر ہوں ہی اسی شہر کا, ادھر ہی پیدا ہوا, ادھر ہی انشاءاللہ یہیں دفن بھی ہوں گے. لیکن جب آپ اپنے سامنے اپنے حکیم سعید جیسی پرسنالٹیز اور بڑی بڑی عظیم ہستیوں کو جاتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اٹ از ناٹ ایزی. اور یا اللہ تعالیٰ ہم اس شہر میں رہنے والوں کو, اس ملک میں رہنے والوں کو ہمت دے. کیونکہ سوشل میڈیا پہ میری ابھی نظر پڑی اور اس پہ لوگوں کا تقریباً یہ ہے کہ یار اس ملک سے اب ادھر رکھا کیا ہے, ادھر پتہ نہیں کس طرح بچیں گے. ہم بچ جائیں گے تو بچے مر جائیں گے, بھائی مر جائے گا. لیکن مضبوط رکھیے اپنے آپ کو, یہ مشکل لمحات ہوتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ساری مصیبتوں سے, ساری تکالیف سے ہم سب کو باہر نکالے گا اور ہم سب کی مدد کرے گا. اور ہم سبحان رمضان میں تو ویسے بہت سارے ٹاپکس ڈسکس کرتے ہیں, ہم کچھ ڈسکشنز کرتے ہیں, رمضان کی روایات کو ڈسکس کرتے ہیں, اسلامی احکامات کو ذکر کرتے ہیں. لیکن جب اس قسم کے سانحات ہو جائیں, جو لوگ آپ کے سامنے کسی مقام پر بیٹھے ہوں, کیا خوبصورت قوالی پڑھا کرتے تھے. جس خاندان کے, میرے پاس وہ بھی الفاظ نہیں ہیں امجد صابری کے کہ غلام فرید صابری, مقبول صابری, کیا خدمات ہیں اس خاندان کی. لیکن اس ملک کے اندر جو آپ خدمات کریں, جو کچھ کریں, سمہاؤ کوئی بچ نہیں پاتا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو مضبوط کرے اور اللہ تعالیٰ جس طرح یہ ملک کا سسٹم میں چلاتا رہے اور ہم اس کا حصہ رہیں. بس یہ دعا یہی ہے کہ عزت سے حلال کمائیں, حلال کھائیں اور اسی زمین میں, اسی اپنی مٹی میں دفن ہوں. کوئی غم نہیں ہوگا. ہمارے ساتھ روزانہ کی طرح آج بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے.
میرے پاس الفاظ اس وقت بہت کم ہے، لیکن مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب اور جنید اقبال صاحب بہت بہت السلام علیکم. ریگولر سا ہم سٹارٹ نہیں لے سکے. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ہمارے ساتھ جس بچے نے تلاوت کی، اس بچے کا نام تھا عمار وسیم. سورہ انفطار کی ابتدائی آیات کا آپ نے تلاوت سنی، اور یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے کہ اتنی مصائب میں، اتنی تکالیف میں ہم پھر بھی آپ کے سامنے بیٹھ کے بات کرنے کے قابل ہے، ورنہ یقین کیجئے زبان ساتھ نہیں دے رہی جو کچھ ہو گیا. تو میں صرف آپ سب سے یہ کہوں گا کہ اچھی سوچ رکھیے، ملک کے لیے جیے اور ملک کے لیے ہی مریے گا. مفتی صاحب، یہ امجد صابری صاحب، ایک اور مطلب مجھے سمہاؤ ایک بہت سٹرونگ فیلنگ یہ ہو رہی ہے کہ آج سے نہیں، میں تو بڑا ہو گیا اس ملک میں، اور مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ باقاعدہ برین ڈرین، جو چیزیں کسی چیز میں کسی کا مقام ہو اس کو ختم کر دو، تاکہ جو باقی لوگ ہیں جو کرنا چاہ رہے ہیں وہ بھی ڈر کے یہاں سے بھاگ جائیں. جی دیکھیے، بہت بڑا سانحہ ہے اور پوری فضا اس پر سوگوار ہے، اور ابھی آپ کی لرزتی زبان اور لب و لہجہ جس بات کا اظہار کر رہا ہے، یہ ہمارے لیے المیہ ہے. دیکھیے، جانا تو ہر ایک نے ہے، اللہ تعالیٰ ان کو درجہ شہادت عطا فرمائے اور شہداء کے اندر بلند ترین مقام عطا فرمائے. مگر اس طرح سے جو معاشرے کے لیے ایک المیہ ظاہر ہو رہا ہے، وہ ہمارے لیے یقیناً لمحہ فکریہ ہے. اور ان کے قتل کرنے والے کون ہیں، اور وہ پکڑے بھی جائیں گے یا نہیں، وہ کیفر کردار تک پہنچائے بھی جائیں گے یا نہیں، یا یہ نظام ان کو بھی تحفظ دے گا اور نامعلوم کے نام پر ان کو بھی کہیں نہ کہیں چھپا دیا جائے گا. یہ المیہ تو ہم دیکھتے رہتے ہیں. بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں ہم ان کی زندگی بھر کی خدمات کو جتنا بھی خراج عقیدت پیش کریں، خراج تحسین پیش کریں، وہ کم ہے. اور امجد صابری صاحب اور ان کے والد مرحوم غلام فرید صابری صاحب، مقبول صابری صاحب، ان کے پورے خاندان کا ایک کنٹریبیوشن ہے، نہ صرف قوالی کے فن کے ساتھ، بلکہ میں سمجھتا ہوں قوالی ایک فن نہیں ہے، یہ تو معرفت الہی اور ایمان کے کلمات کا اظہار ہے، اس کا ایک ذریعہ ہے. جی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ قوالی خاص طور پر، اور جس طریقے سے انہوں نے قوالی کی صورت میں حمد بھی ہوتی ہے، نعت بھی ہوتی ہے، اولیاء صلحاء کے مناقب بھی ہوتے ہیں، دین کا پیغام بھی ہوتا ہے، اصلاح احوال، عشق اور معرفت الہی کی باتیں بھی ہوتی ہیں، یہ سارے نغمے جتنے وہ زندگی بھر چھیڑتے رہے، میں سمجھتا ہوں یہ تو سراپا پیغام محبت کا تھا ساری زندگی جو انہوں نے دیا. بالکل. اور یہ سراپا پیغام امن کا تھا جو انہوں نے ساری زندگی دیا. اگر ہم امن اور محبت کا پیغام پھیلانے والے اپنے قومی محسنین کے ساتھ بھی یہی سلوک کریں گے تو یہ ہمارے لیے اور ہماری آنے والی نسلوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے. اور اب ہمیں چھوڑ کے کیا جائیں گے؟ ہمیں اس قتل و غارت گری کے نظام کو بدلنا ہوگا. جو قاتل جس معاشرے میں دندناتے پھرتے ہوں ان کو پوچھنے والا کوئی نہ ہو، اور عدالتی نظام کے اندر ہزارہا ایسے چور دروازے نکل آئیں کہ 3 نسلوں کے بعد جا کے فیصلے ہوتے ہوں، تو جہاں مجرموں کو سزائیں نہیں دی جائیں تو اس معاشرے کا یہ المیہ ہے. ہمیں چاہیے کہ کہیں تو فل سٹاپ لگا دیں. ابھی آپ نے حکیم سعید صاحب کا ذکر کیا، کتنی ایسی شخصیات ہمارے معاشرے سے گزر گئیں جن کو سوائے محسن انسانیت کہنے کے اور کوئی ٹائٹل نہیں دیا جا سکتا. اور کتنے عظیم پاکستانی تھے، کیا خدمات تھیں، اور ان کے ساتھ کیا کسی کی دشمنی اور اتنا بڑا سانحہ. میں سمجھتا ہوں اس کے پس پردہ بہت سارے محرکات اسباب ہیں. تو مقتدر طبقات کو اس کا جائزہ لینا چاہیے، اور جن کے کندھوں پر ذمہ داری ہے وہ اس ذمہ داری کو ادا کریں، ورنہ وہ بھی قاتلوں کے ساتھ قیامت کے دن کے ٹہرے میں کھڑے. بس ہم صرف یہ کہنا چاہیں گے کہ خدا کے لیے ہمارے ملک کو اور ہمارے لوگوں کو بچا لیں. جنید بھائی، آپ نے اور ہم نے تو بڑا کئی جگہ پہ ہمارا آپ کا ساتھ رہے. آپ کے پاس آپ کیا کہنا چاہیں گے بھائی؟ جن بھائی، اصل میں لوگوں کے لیے امجد صابری ایک قوال ہے. میرا تو امجد بھائی سے وہ تعلق تھا جو ایک بھائی کا بھائی سے ہوتا ہے، یا ایک بہت ہی گہرے دوست کا گہرے دوست سے ہوتا ہے. جناب، مجھے ابھی تک میری عقل تسلیم نہیں کر رہی کہ جو خبر میں ٹی وی پہ دیکھ رہا ہوں، جو خبر میں سن رہا ہوں، وہ اسی طرح سے ہے جس طرح سے میں دیکھ رہا ہوں. اس شخص کا ہنستا ہوا چہرہ میری نگاہوں سے نہیں ہٹ رہا. میں نے کبھی اس شخص کو روتے ہوئے دیکھا ہی نہیں. میں ہمیشہ اس شخص کو حاجی صاحب کہہ کے پکارتا تھا. وہ مجھے ہمیشہ کبھی
जुनैद भाई कभी हीरो, कभी जुनैद भाई कभी हीरो, छेड़ा करते थे मुझे। मेरा बरसों का ताल्लुक़ है शारिक भाई उस शख्स से, बरसों का, और मुझे अभी तक मेरा दिल इस बात को तस्लीम करने को तैयार नहीं है कि वो मेरे दरमियान, हमारे दरमियान मौजूद, और यकीनन वो हमारे दरमियान है ज़रूर, क्योंकि जो शहीद है वो हमारे दरमियान है। उस शख्स ने, मैं क्या आपको बताऊं, लियाकताबाद के उसके घर के अंदर मैं और मेरे अहबाब, जिसमें हमारे बड़े प्यारे दोस्त, हमारे रूहानी स्कॉलर जनाब आगा मिन्हाज साहब, इमरान रज़ा, हमारे दीगर दोस्त, इस सारे लोग हम एक साथ बैठे होते थे और पूरी पूरी रात, हाय, पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है आज। गुलाम फरीद साबरी अलैह रहमा, मकबूल साबरी अलैह रहमा, उनके बाद ये जो अमजद साबरी आज हमारे दरमियान से गए। अब कौन हमें ताजदार हरम सुनाएगा, कौन हमें भरदो जोली सुनाएगा। यानी मुझे याद है कि मैं जब भी किसी महफिल में सामने जाके बैठूं तो अमजद भाई को पता होता था कि जुनैद भाई ने अब ख्वाजा साहब की मनक़बत सुननी है, अब ताजदार हरम सुनना है, अब भरदो जोली सुननी है। वाह वाह। यानी शारिक भाई मेरे पास इस वक्त अल्फाज ख़त्म हो गए, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये आज हो क्या गया है। यानी आज मैं ये समझता हूँ कि आज पाकिस्तान का फ़ख्र, पाकिस्तान का बेटा हमसे जुदा हो गया है। जिसने मोहब्बत की दीप जलाए, जिसने उल्फत की बात की, जिसने प्यार की बात की, जिसने औलिया की बात की, जिसने सूफिया की बात की, जिसने चाहतों की बात की, जिसने नफ़रतों और कदूरतों को मिटाने की बात की, जिसने मोहब्बतों को आम करने की बात की, जिसने तसव्वुफ़ की शाहराह पर गामज़न होने की बात की, जिसने लोगों को करीब लाने की बात की, जिसने लोगों के दरमियान से नफ़रतों के सिरके को ख़त्म करके मोहब्बतों के शहद घोलने की बात की, जिसने लोगों को ये बताया कि मोहब्बत क्या होती है, प्यार क्या होता है, अमन क्या होता है, चाहते क्या होती हैं, जिसने लोगों को ये बताया कि सूफिया का काम ये था कि वो कव्वाली के ज़रिए से, वो समा के ज़रिए से लोगों के दिलों को फेरा करते थे, लोगों के दिलों को बदला करते थे, लोगों के दिलों को जीता करते थे, जिसने ये बताया कि मेरे इस्लाम का रंग इंतहा पसंदी नहीं है, मेरे इस्लाम का रंग दहशतगर्दी नहीं है, मेरे इस्लाम का रंग जो है वो किसी की गर्दनों को मारना नहीं है, बल्कि मेरा दीन और मेरा मजहब तो ये कहता है कि प्यार की बात करो, प्यार की बात करो। आज मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान ने और कराची ने अपने बेटे को खो दिया आज, और पता नहीं कौन सा वह बेटा। बिल्कुल ठीक जनाब, ये हमारी कोशिश होगी कि हम अपने रेगुलर शो की तरफ आएँ वापस। अल्लाह ताला आपको और हम सबको हिम्मत दे, और हम सब की दुआओं में दुआएं रहेंगी साबरी भाई के लिए, और जिन्होंने जिसकी भी कार्रवाई उन सब के लिए हम सब का ये मैसेज है कि हम तो कुछ भी हो, हम यहीं रहेंगे, हम इस जगह को नहीं छोड़ रहे। ये हमारा मुल्क है और हमें कोई यहाँ से डरा के नहीं भगा सकता। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। सुबहान रमज़ान में हमारे साथ रहिए। वालेकुम वरहमतुल्लाह। पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर जहाँ जहाँ में देखा जा रहा है, आप सबको बहुत बहुत रमज़ान मुबारक हो। इस माह मुबारक से भरपूर फ़ायदा उठाने के लिए ज़रूरी है कि हम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात को मद्देनज़र रखते हुए अपनी ज़िंदगी के शब और रोज़ को बदल डालें। ज़ीनतुल कुरान किस सूरत को कहा जाता है? सूरह रहमान। हमारी ऑडियंस जोरदार आवाज में क्या कहेगी? सुभान अल्लाह। ये गमखारी का महीना एक्चुअल दर्स ये देता है कि हमें बुनियादी तौर पर जो ये बहते हुए आंसू हैं ना, इनको बहने नहीं देना चाहिए, इनको चुरा लेना चाहिए। आओ बाटे खुशियाँ, ये छोटी सी हमारी काविश है। निगहत बीबी प्लीज ये कबूल कीजिए। या रब मुझे सरकार का दीवाना बना दे, दीवाना बना दे, मुझे मस्ताना बना दे। जी जनाब, वेलकम बैक। आप लोग देख रहे हैं सुबहान रमज़ान की हमारी एक और ट्रांसमिशन, और वक्त है कुछ कलाम का, और एक ऐसा कलाम जो हमारे बिछड़े हुए भाई की हमें याद ताज़ा कराएगा।
صابری بردرز کا مشہور کلام ہے یہ، جو کہ بعد میں امجد صابری نے بھی پڑھ کے کافی شہرت کمائی. ہم چلیں گے، ہمارے ساتھ محمد طاہر اور محمد ریحان قادری موجود ہیں. جناب علی. بھر دو جھولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی. بھر دو جھولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی. کچھ نوازوں کا صدقہ عطا ہو، اپنے پیاروں کا صدقہ عطا ہو. در پہ آیا ہوں بن کر سوالی، در پہ آیا ہوں بن کر سوالی. تم زمانے کے مختار ہو یا نبی، بے کسوں کے مددگار ہو یا نبی. تم زمانے کے مختار ہو یا نبی، بے کسوں کے مددگار ہو یا نبی. سب کی سنتے ہو اپنے ہو یا غیر ہو، سب کی سنتے ہو اپنے ہو یا غیر ہو. تم غریبوں کے غمخوار ہو یا نبی. بھر دو جھولی میری یا محمد، بھر دو جھولی میری یا محمد. لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی. حق سے پائی وہ شان کریمی، مرحبا دونوں عالم کے والی. ہاں مرحبا دونوں عالم کے والی. حق سے پائی وہ شان کریمی، مرحبا دونوں عالم کے والی. ہاں مرحبا دونوں عالم کے والی. وہ محمد کا پیارا نواسا، وہ محمد کا پیارا نواسا، جس نے سجدے میں گردن کٹا لی. بھر دو جھولی میری یا محمد، بھر دو جھولی میری یا محمد. لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی. عاشق مصطفیٰ کی عزا میں اللہ اللہ کتنا اثر تھا، اللہ اللہ کتنا اثر تھا. عاشق مصطفیٰ کی عزا میں اللہ اللہ کتنا اثر تھا، اللہ اللہ کتنا اثر تھا. عرش والے بھی سنتے تھے جس کو، عرش والے بھی سنتے تھے جس کو. کیا ذاتی اذان بلالی. بھر دو جھولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی. واہ واہ واہ، واقعی آپ نے اس ماحول میں ہمیں پہنچا دیا، ہمیں امجد بھائی کی طرف آپ لے گئے. کیا خیر مفتی صاحب، ہم صرف اور تو زیادہ نہیں کر سکتے، لیکن ہم پلیز یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ امجد بھائی کے لیے فاتحہ پڑھ لیں، ان کے لیے ایک دعا کر لیں. جی، میں بھی اپیل کروں گا پوری قوم سے، اور جہاں کہیں تک ہمیں لوگ سن رہے ہیں، کہ امجد صابری صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے، اور اسی طرح جو لوگ جام شہادت نوش کر گئے اس دنیا فانی سے، اسی قتل و غارت گری کے نظام کا شکار ہوئے، ان سب کے لیے ہم دعائے مغفرت کرتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ. یا رب العالمین، اس عظیم سانحہ کے اندر امجد صابری صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے. الہ العالمین ان کو درجہ شہادت عطا فرما.
शुहदा की सफ़ में उनको बुलंद मुकाम अता फरमा, शुहदा की सफ़ में उनको नुमाया मुकाम अता फरमा। इलाहुल आलमीन अपने करम से उनके वरसा को सब्र जमील अता फरमा। और ये जिस तरह कत्ल गारत गरी का बर्बरियत का वाक़या हुआ है, इलाहुल आलमीन कातलों को ज़ालिमों को कैफर किरदार तक पहुँचा, कातलों और ज़ालिमों को बेनकाब फरमा। इलाहुल आलमीन उनको कानून के फंदे तक पहुँचा और हमें इस खौफ से निजात अता फरमा, इस कत्ल गारत गरी के अजाब से निजात अता फरमा। ये जो हमारी आँखों के सामने रोज़ाना कीमती जानें तलफ़ हो रही हैं, इलाहुल आलमीन हमारे मुआशरे को अमन अता फरमा। इलाहुल आलमीन हमें हर किस्म की दहशत गर्दी से निजात अता फरमा। तुम तमाम मुसलमानों की जान माल इज़्ज़त और आबरू की हिफाजत फरमा, हमारे वतन अज़ीज़ की हिफाजत फरमा, हमारे मुल्क अज़ीज़ की हिफाजत फरमा। इसके जो बदख्वाह हैं उनको नेस्तो नाबूद फरमा, इस मुल्क और कौम के जो दुश्मन हैं उनको कमज़ोर फरमा, और इस मुल्क और कौम के जो खैर ख़्वाह हैं उनको ताकतवर फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। जी जनाब, अमजद भाई के लिए अभी मुफ्ती साहब ने दुआ कर ली, और क्योंकि अब माहौल ऐसा है, हर तरफ यही बात हो रही है, हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ऐसे लोगों से रब्ता किया जाए जो कि अमजद भाई के साथ रहें। हमारे साथ इस वक्त भी कोई लाइन पर मौजूद है, उमर शरीफ साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम उमर भाई। जी वालेकुम सलाम। उमर भाई, बहुत ही अफसोसनाक ये ख़बर मिली, और आप कुछ बताएंगे कि आपका और अमजद भाई का क्या साथ रहा था? हमारा अमजद रहमत करें, मैं जो मतलब बहुत टाइम हो गया मैं ये जी पर दे रहा हूँ, मेरा तो गला भी बैठ गया रो रो कर, लेकिन ये है कि ये तो अब सारी जिंदगी के जब तक हम जिंदा है हमारे आंख में उसके लिए मोहब्बत के प्यार के आंसू हमेशा रहे। उमर भाई यहाँ भी सब अशबार हैं, यहाँ पे भी यही हाल है सबका। ये हाल इसलिए है क्योंकि वो पुरखुलूस आदमी था, उसकी कोई और वो सबसे प्यार करता था, जो सबसे प्यार करता है वो बहुत प्यारा होता है जी। और एक बहुत प्यारा इंसान हम में से चला गया, इतना मोहब्बत करने वाला, पाकिस्तान से मोहब्बत, वतन के लोगों से मोहब्बत, दीन से मोहब्बत, अल्लाह से मोहब्बत, अल्लाह के महबूब से मोहब्बत, ये सारी मोहब्बतों का एक वो मजमुआ था जी। और खुलूस था उसके अंदर, उसके मिलने में इतना झुकाव था कि हम ना चाहते हुए बहुत से लोग इस वक्त रंजीदा हो गए होंगे, क्योंकि खुलूस की भी अपनी एक शक्ल होती है। अमजद वही था। अब सिर्फ ये सोचने का वक्त है हमें भी और गवर्नमेंट को खास तौर से कि देखिए अब ये इस तरफ आ गए हैं दहशतगर्दी के वाकयात, जिसमें उन लोगों को निशाना बनाया जा रहा है जो पब्लिक के पसंदीदा लोग हैं, जी हाँ, ताकि ज्यादा अफरा तफरी फैले। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा उन तमाम लोगों से जो फेम है वो अपना खुद जाती तौर पे सिक्योरिटी का अरेंज कर, बहुत एहतियात से ट्रेवलिंग कर, वरना ऐसे ही कीमती लोग जो है ना वो दाया हो जाएगी। वो तो खैर शहीद हुआ है, अल्लाह तो उसके दर्जात बहुत बुलंद करेगा, लेकिन अपना उमर भाई, जरूर करें। उमर भाई आप अपना ज़रूर ख्याल रखिएगा, क्योंकि अब तो जो सिचुएशन है, जिस तरह आपने कहा कि ऐसे लोग जो आम लोगों को पसंद है, तो उमर भाई हम सिर्फ यही आपसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि अपने तरफ भी सिक्योरिटी का दायरा वसी कर दीजिए प्लीज़, क्योंकि आप हमारा फ़ख्र हैं और हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान इस वक्त कोई और फ़ख्र पाकिस्तान लूज़ करे। अल्लाह माफ कर देगा और अल्लाह अपनी रहमतें करेगा इंशाअल्लाह ताला। उसके बच्चों के लिए दुआ करें कि अल्लाह उनको आमीन। सरपरस्त हो, अल्लाह उन्हें अपने अल्लाह ताला, कुछ कहने वाले अल्फाज नहीं है यार, बहुत अल्फाज नहीं। आप यकीन करें बहुत उलझन है, दिमाग ऐसा हो गया कुछ समझ नहीं आ रही। मैं मुझे ये एहसास हो रहा है यार, अभी तो कल परसों तक तो हमारी बात भी हुई उससे जी, और वो हमें नहीं है इस वक्त, लेकिन वो जहाँ है ना इस मुकाम के लिए भी आज कौम को चाहिए, कराची शहर को चाहिए कि वो अमजद के जनाजे में पूरा शहर शरीक होकर ये बता दे कि आपने उसे मार दिया, लेकिन आप उसे हमारे दिलों में नहीं मार सकेंगे, हमारे दिमाग से नहीं मार सकेंगे आप, हमारे लिए वो जिंदा है, रहेगा हमेशा। आमीन सुमामीन। उमर भाई बहुत बहुत ख्याल रखिएगा अपना और अपनी सेहत का, और उमर भाई अल्लाह ताला आपको बहुत सेहत अता फरमाए और अल्लाह ताला आपको किसी भी मुसीबत से और बुरी नज़र से बचाए, आमीन। जी जुनैद भाई। अमजद भाई, असल में बात वही है कि
جو عمر بھائی بتا رہے تھے نا، یہ بات بالکل درست ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں میں اب جو ہے نا زندہ رہیں گے. مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان سنسناتی ہوئی گولیوں سے یا ان دھماکوں سے ہم جو ہے وہ لوگوں کی محبتوں کو کم کر دیں گے، تو یہ ممکن نہیں ہے. امجد صابری کل بھی زندہ تھا، امجد صابری آج بھی زندہ ہے، امجد صابری ہمیشہ زندہ رہے گا. امجد صابری نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا جس طرح سے پرچار کیا، امجد صابری نے جس طرح سے پنجتن پاک کی محبت کا پرچار کیا، امجد صابری نے جس طرح سے اولیاء کرام کی محبت کا پرچار کیا، لاکھ مٹانے والے مٹانے کی کوشش کرتے رہے، لیکن وہ جو دلوں پر ان کی محبتوں کے نقوش ہیں وہ انمٹ ہیں، وہ کبھی نہیں مٹ سکتے. کبھی نہیں مٹ سکتے. میں آپ کو بتاؤں کہ میرا تو اصل میں اس وقت اس کیفیت میں نہیں ہوں شارق بھائی. میرا جو تعلق تھا امجد بھائی کے ساتھ میں وہ بیان نہیں کر سکتا. یعنی ان کی والدہ، ہمیں یاد نہیں پڑتا کہ ہم گھر گئے ہوں اور وہ تشریف نہ لائی ہوں اور ہم نے ان کی دستبوسی نہ کی ہو، ہمیں یاد نہیں پڑتا. یعنی کبھی ایسا ہوا دل ہوا رات 2 بجے کال کر لی، چلے گئے، 2 بجے مل لیے، رات 3 بجے مل لیے. اتنا فقیر طبیعت آدمی، عمر بھائی صحیح کہہ رہے تھے، اتنا ڈاؤن ٹو ارتھ آدمی میں یقین مانیے میں نے زندگی میں نہیں دیکھا کہ اللہ نے اتنا بڑا مقام دیا ہے. میرا کئی مرتبہ جھگڑا ہوتا تھا ان سے. میں کہتا تھا حاجی صاحب آپ کے ابا نے لیاقت آباد میں ایک عمر گزار دی، اب آپ وہاں سے شفٹ ہوں، حالات صحیح نہیں ہیں. ارے جنید بھائی ہم فقیر آدمی ہیں، ہمیں کیا پتا. مولا وارث ہے، وہ اپنا 4 یار وارث ہیں، مطلب جانے 4 یار، یہ ان کے جملے ہوتے تھے. ہمیشہ میں کہتا تھا یار امجد بھائی تھوڑا سا آگے پیچھے انتظام کر کے نکلا کریں. ہم جانوروں کے شہر میں رہ رہے ہیں، ہم درندوں کے شہر میں رہ رہے ہیں، ہم جنگل کے قانون میں جیتے ہیں. نہیں جنید بھائی کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، فکر نہ کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. جانے 4 یار، مولا وارث ہیں، پنجتن پاک وارث ہیں. یہ اس شخص کی زبان پہ ہوتا تھا. اتنا بڑا آدمی، پاکستان کا اتنا بڑا سرمایہ. شارق بھائی اس شخص کو میں نے ایسے دیکھا ہے کہ جب وہ اپنے گھر سے نکلتے تھے تو وہ پلیوں پر، چوراہوں پر، چوباروں پر جا کر ایسے بیٹھ جاتا تھا جیسے مطلب اس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ جی وہ کون ہے. قد کے اعتبار سے اللہ نے اتنا نوازا وہ شخص کو، اور انکساری ایسی تھی کہ وہ بچوں کے ساتھ گلی کے اندر کھیلنے کے لیے کھڑا ہو جاتا تھا وہ شخص. اللہ میں آپ کو بتاؤں مجھے تو اگر وہ آپ کے پاس آرکائیو میں، اور یقیناً چونکہ میں نے ایکسپریس کی 2012 کی ٹرانسمیشن 2013 کی ٹرانسمیشن کی تھی، آرکائیو میں وہ تمام دعائیں شاید موجود ہوں. کہ میرا ان کا دعاؤں کا بڑا کمبینیشن تھا. صحیح. میں جب دعا کراتا تھا وہ لقمے لگاتے تھے، وہ بڑا ایک خاص میرا کمبینیشن تھا. اگر وہ آرکائیو میں موجود ہوں تو وہ لوگوں کو دکھائیں. میں اس وقت بتاؤں میرے سامنے تو وہ اس شخص کے چہرے پہ جو بھول پن تھا نا، اس شخص کے چہرے کی جو مسکراہٹ تھی، میں اس کو فراموش نہیں کر پا رہا. نہیں وہ فراموش کرنے والے ہیں بھی نہیں. امجد صابری کی جو کچھ خدمات ہیں سارے پاکستانیوں کے دلوں میں نقش ہیں اور وہ ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے. اور جتنے وہ عمر بھائی کی بات بڑی اچھی تھی کہ ان لوگوں کو جو لوگوں کے قریب ہیں ان کو لوگوں سے دور کیا جا رہا ہے تاکہ لوگوں کی ہمت کم ہو. ایسا کچھ نہیں ہوگا. ہمارے ساتھ رہیے، لیتے ہیں ایک عدد بریک سبحان رمضان میں. ویلکم بیک. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں سبحان رمضان کی ہماری یہ ٹرانسمیشن. 16واں روزہ ویسے تو کئی حوالوں سے مشہور ہے، لیکن آج کا جو سانیہ ہے امجد صابری بھائی، ان کا انتقال ہو گیا اور ہمارے پاس زیادہ الفاظ نہیں ہیں. ہم مطلب کیا کہہ سکتے ہیں، کتنی باتیں کریں. میں پورے دن کی ٹرانسمیشن بھی کریں تب بھی ناکافی ہوگا. لیکن صرف اور صرف یہ ضرور کر سکتے ہیں، ایک شعر مجھے دیا گیا ہے، یہ شاید ان ساری سوچوں کا احاطہ کر لے جو ہم سب امجد بھائی کے لیے رکھتے ہیں. عجیب طرز سے یہ زیست کر گیا ہے وہ، یقین نہیں آتا کہ مر گیا ہے وہ. یہ اور بات ہے کار جہاں سے گزرا ہے، دلوں کے شہر میں لیکن ٹھہر گیا ہے وہ. دلوں کے شہر میں لیکن ٹھہر گیا ہے وہ. میں اب اور کچھ نہیں کہوں گا، میں آگے بڑھوں گا. اور ایک ہمارے سامنے بہت چھوٹا سا ہمارے پاس تہا مغل بچہ ہے. ہم اس بچے سے کچھ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر جو ہمارا سلسلہ چل رہا ہے، میں یہ چاہوں گا کہ جنید بھائی کچھ 2 لفظ کہہ دیں امجد صابری کے حوالے سے. ارے 2 لفظ کیا، میں تو پوری داستانوں کی داستانیں کہہ دوں اس شخص کے لیے. وہ آدمی بڑا کمال تھا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اس شخص کی ایک سب سے بڑی خوبی یہ تھی، میں نے کبھی اس کو کسی کا دل نہیں دکھاتے ہوئے دیکھا. میں نے کبھی اس کو کسی کے ساتھ زیادتی کرتے ہوئے نہیں دیکھا. میں نے آپ سے عرض کیا، میں نے اس کے چہرے کو کبھی ملول نہیں دیکھا. وہ ہمیشہ مسکراتا رہتا تھا.
اس نے صرف محبتیں بانٹی ہیں, محبتیں بانٹنے کے علاوہ کچھ کیا ہی نہیں ہے شارق بھائی. جنید بھائی, جن لوگوں کو ابھی تک یہ سوال آ رہا ہو کہ شاید ان کو باہر بیٹھے ہوئے ان کو نہ پتہ ہو کہ امجد صابری کون ہے, تو ان کو بھی ہم تھوڑا سا دکھا دیتے ہیں. ایک پیکج ہے ہمارے پاس, پلیز ہم دکھائیں امجد صابری کے اوپر. یہ ملاحظہ کیجئے, ایک عدد پیکج. قوالی عقیدت کا ایک ایسا انداز جو سننے والوں پر وجد طاری کر دیتا ہے. بر صغیر میں اس فن نے بنیاد پکڑی اور عروج حاصل کیا. صابری گھرانہ اسی حوالے سے خصوصی شہرت رکھتا ہے. آباء و اجداد سے ملنے والے اس فن کی وراثت کو عقیدت اور اپنے منفرد انداز سے امجد صابری نے کمال عطا کیا. میرا کوئی نہیں ہے تیرے سوا. رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثنا و توصیف ان کی شناخت اور حوالہ بنی. اسی کی بدولت ان کی آواز اور ہنر سرحدوں سے گزر کر ہر ملک میں لوگوں کی روحوں کو سرشار کرتی رہی. امجد صابری کی خوش آوازی کے ساتھ ساتھ لوگ ان کی شخصیت اور کردار کے بھی دیوانے تھے, اور وہ ایک ہر دل عزیز شخصیت کے مالک تھے. امجد صابری آج اس دنیا سے رخصت ہونے سے قبل وقت سحر بھی اپنی خوبصورت آواز سے دلوں میں عشق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شمع روشن کرنے میں مصروف تھے. جی جناب, جو لوگ پوچھتے رہے اور جانتے رہے کہ بھئی یہ کون تھے جو پاکستان سے باہر بیٹھے, نئی جنریشن میں سے بہت سے لوگوں کو نہیں پتہ کہ امجد صابری کون تھے. انہوں نے ملاحظہ کر لیا امجد صابری کون تھے. فی الحال ایک کلام کی طرف بڑھیں گے آگے. طہا مغل ایک معصوم سا بہت پیارا سا بچہ بیٹھا ہوا ہے, یہ ہمیں کچھ پڑھ کے بتا رہا ہے. کیا بتا رہے ہو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا نبی نظر کرم فرمانا, یا نبی نظر کرم فرمانا, اے حسنین کے نانا, اے حسنین کے نانا, اے حسنین کے نانا, اے حسنین کے نانا. زہرا پاک کے, زہرا پاک کے صدقے میں امت با میں بلانا, اے حسنین کے نانا, اے حسنین کے نانا, اے حسنین کے نانا, اے حسنین کے نانا. بے سایہ ہے لیکن دو جگہ پر ہے آپ کا سایہ, عرش مولا بنا مولا, دید کو رب نے بلایا, دید کو رب نے بلایا. حشر تلک نہ ہوگا کسی کا ایسا نادانا, آئے حسنین کے نانا, اے حسنین کے نانا, اے حسنین کے نانا, اے حسنین کے نانا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اتنی ماشاءاللہ کس انرجی سے اس بچے نے پڑھا, اور یہ جذبہ جو تھا وہ قابل دید تھا. خیر جناب, وقت ہو چلا ایک عدد بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے, آپ دیکھ رہے ہیں سبحان رمضان.
سے روزے کو مقبول کرایا جا سکتا ہے. مفتی صاحب یہ تو مجھے بڑی اچھی لگی بات کہ عبداللہ نے بھی کہا کہ آج میں دادی کے پاس گیا ہی نہیں, اسی لیے نہیں گیا کہ میں نے آج مجھے پتا تھا آج مقبولیت نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, تو وہ بچہ آگے بڑھ گیا, بچے کی سمجھ تھوڑی سی بڑھی ہے. آپ اس بارے میں بتائیے. دیکھیے اس میں جو ہے نا یہ دو باتیں ہیں ان کو ہم سمجھیں. ایک تو یہ ہے کہ بچوں کو ایسا انوائرمنٹ دیا جائے کہ بھی آپ خود بھی وہ عمل کریں, پھر اس کو عمل سکھائیں, پھر اس راستے پہ لگائیں, پھر وہ عمل کرنے لگ جائے. جی ہاں. مگر دوسرا پہلو یہ ہے کہ کیا آپ نے اس کی عقل اور اس کی سوچ اور اس کی آئیڈیالوجی کی بھی کوئی پرورش کی کہ وہ بھی پروان چڑھ رہی ہے, جو آپ بات کریں میں تھوڑا بڑھ رہی ہے. سنگل لائن میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ورنہ تو یہ ہوتا ہے بچہ کیا پھپھو دادی آپ ہر وقت کہتی رہتی ہیں, لیکن آپ کا پوائنٹ بڑا اچھا ہے کہ وہ ڈیولپ ہو رہا ہے اس حساب سے. تو وہ جو اس کی لاجک ڈیولپ ہو رہی ہے نا, وہ فکری تربیت ہے, وہ نظریاتی تربیت ہے, وہ سوچ کو ایک ڈائریکشن مل رہی ہے. جی ہاں. یعنی آپ یوں سمجھیں کہ پہلے یہ فیصلہ کوئی اور کرتا تھا کہ روزہ آپ کا معیار پہ پورا اترا یا نہیں اترا. آج یہ فیصلہ اس نے کیا ہے کہ میرا روزہ اس میں مقبولیت کے معیار پہ پورا اترتا ہے یا نہیں اترتا ہے. اور دیکھیے بچہ ہے, نابالغ ہے, اس پر نماز فرض تو نہیں ہے, تو ہم تو اس کو عادت ڈالنے کے لیے اس عمر میں نماز کی طرف ترغیب دے رہے ہوتے ہیں. تو اس میں خاص بات یہ آئی کہ پیرنٹس کو یہ چاہیے کہ بچوں کا ٹائم ٹیبل مینیج کریں. اگر سونے کے لیے اس کو پراپر ٹائم نہیں ملے گا تو پھر وہ اپنی باقی ذمہ داریاں بھی خوش اسلوبی سے ادا نہیں کر پائے گا. پھر وہ چکرائے گا بھی صحیح, اسکول جائے گا تو سستی ہوگی, کام نہیں کر پائے گا, حاضر نہیں ہوگا. خاص طور پر بچوں کو بے شک کھلونے بھی لے کر دیں, ان کے پاس سب کچھ ہونا چاہیے, مگر سونے کے وقت کی پابندی ضروری ہے. بچوں کو وقت پہ سلائیں, وقت پہ جگائیں. ان کا نیند کا جب ٹائم پورا ہوگا اور جسمانی طور پر صحت مند ہوں گے تو دیکھا کہ صحت مند بچہ پھر وہ سارے فرائض بھی ادا کرے گا اور اس کی مینٹلٹی بھی وہ ہیلدی ہوتی چلی جاتی ہے. مینٹل کیپیسٹی جو آپ نے سر بات کی, بچے کی مینٹل کیپیسٹی, جب آپ نے اس کو 8 سے 10 گھنٹے کی پوری نیند ہونے دی, آپ غذا صحیح دے رہے ہیں, صحیح پڑھ رہا ہے, سب کچھ کر رہے ہیں. میجر ایشو یہ آ جاتا ہے جن پیرنٹس کا روٹین لیٹ ہوتا ہے, بچوں کی 8 سے 10 گھنٹے کی نیند نہیں پوری ہو پاتی, تو وہ اسکول کے اندر اٹینشن ہی نہیں دے پاتا. ٹیچر جو کچھ بتایا جائے بچے کے دماغ میں رکتا نہیں ہے. یہ باتیں بھی ہم کنٹینیو کریں گے. وقت ہو چلا ایک عدد بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. آپ دیکھ رہے ہیں سبحان رمضان. جی جناب, ویلکم بیک. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں سبحان رمضان, اور ہماری کوشش یہ ہے کہ آج جو سانحہ ہوا ہے اس پہ بھی تھوڑی بہت لوگوں سے بات چیت جاری رکھیں امجد صابری صاحب کے حوالے سے, اور اپنا ریگولر ٹرانسمیشن بھی لے کے چلتے رہیں. اس وقت ہمارے ساتھ ایک بڑا اچھا بچہ بیٹھا ہوا ہے. السلام علیکم, مائک قریب لائیے, آپ کو اپنا نام بتائیے. میرا نام ہے احسن اکبر. چلیے, احسن اکبر جو ہے میں آپ کو بتاتا ہوں ایک بہت ہی ٹیلنٹڈ بچہ ہے, اور آپ کو معلوم ہے احسن اکبر جو ہے وہ برونائی دارالسلام میں 2060 اولمپکس کھیل کے آ رہے ہیں نا احسن؟ جی. اور مجھے بتائیے احسن کیا زبردست سے کھیلا تھا آپ نے, سب سے فیوریٹ کون سا تھا؟ فوجی. ہوئے ہوئے, اور اس کے علاوہ فٹ بال. فٹ بال. تو کون رونالڈو بنو گے بڑو کیا, میسی؟ میسی. اوئے ہوئے, میسی کا فین ہے یہ بھائی ہمارا ہیرو. اور یہ بتائیے کرکٹ کھیلتے ہیں؟ تو مجھے کیوں لگ رہا ہے آپ جو شاہد آفریدی جیسی شکل آپ کی ہے, آپ شاہد آفریدی جیسے لگ رہے ہیں, چھکے مارتے بڑے بڑے. جی جی چھکے مارتا ہوں. اور بھائی یہ تو ہمارے شاہد آفریدی ہیں, ہمارے زبردست ہیرو ہیں. ان کا نام ہے بتا دوں احسن اکبر, اور یہ بہت زبردست سوئمر ہیں, بہت اچھے فٹ بالر ہیں, کرکٹ کا شوق رکھتے ہیں. اور آپ یہ دیکھیے میڈل ذرا احسن اٹھا کے دکھائیے سب کو کیمرے پہ, یہ دیکھیے کتنے سارے میڈلز ہیں, مطلب کوئی مجھے 2 میڈلز بھی اس طرح کے لے کے دکھا دے. تو یہ ہمارا ہیرو ہے احسن, اور یہ بہت سارے گیم کھیلتا ہے اور بہت سارے میڈل جیت کے آتا ہے. جنید بھائی آپ بھی تو کچھ کہنا. میں کیا کہوں, میں تو ڈر رہا ہوں اس سے. تو سب میں ہرا دے گا. تم فٹ بال بھی کھیلتے ہو, فٹ بال. تم کرکٹ بھی کھیلتے ہو. اچھا, اور کیا کرتے ہو؟ سوئمنگ پول کرتا ہوں. سوئمنگ کرتا ہے بھائی. اور کیا کرتے ہو؟ فٹ بال. فٹ بال. اور کیا کیا کرتے ہو؟ اور بس. اچھا ایک منٹ جنید بھائی, ایک بات تو میں نے بتائی نہیں بھائی, آپ کو پتہ ہے یہ بڑی اچھی نعتیں بھی پڑھ لیتا ہے. ہاں, اس کو شاہ مدینہ بھی آتی ہے. ذرا جنید بھائی کو سناؤ, شاہ مدینہ آتی ہے تھوڑی سی. کلام پڑھتے ہیں. شاہ مدینہ, مائی قریب. شاہ مدینہ دور بداتا دور
माशाल्लाह, ये आपने सुनी एक मासूम सी अकीदत का ये नजराना। और तो अब आप सबको ये बताया करो, मैं स्विमिंग भी करता हूँ, मैं क्रिकेट भी खेलता हूँ, मैं फुटबॉल भी खेलता हूँ और मैं नाते भी पढ़ता हूँ। सही है ना? पक्की बात है? स्वीट से हैं। अच्छा ये बताओ, आओ जरा जान माने, आओ जरा पंजा लड़ाएं। पंजा लड़ाना आता है? हराना नहीं मुझे, इधर सब देख रहे हैं मुझे, कोई हराना नहीं मुझे, प्रॉमिस? चलो मैं आ रहा हूँ। हाँ पंजा लड़ाते हैं भाई। जुनेद भाई थोड़ी सी मदद करेंगे। अरे ओए अल्लाह, अरे यार ये तो सुभान अल्लाह, एक जोर का। आपने क्या खाया पिया है जिंदगी में भाई? जबरदस्त सुभान अल्लाह तो कह दे, इधर वाले भी कहते हैं। देखा सब आपके लिए सुभान अल्लाह कह रहे हैं। तो देखा आपने, अल्लाह ताला हमारे सामने कितने सारे तोहफे हैं, अल्लाह ताला ने हमारे इतराफ में कितनी अच्छी चीज़ें दी हुई हैं और हमें अल्लाह का हर सूरत में शुक्र अदा करना चाहिए। आपने देखा ये हमारा छोटा सा हीरो, तो ये छोटे से हीरो ने हमें कितनी सारी चीज़ें बताई और इतने सारे गेम खेलता है और हम, अल्लाह ताला तो इसके बहुत सारे तोहफे देंगे, छोटे से गिफ्ट हम भी इनके लिए देंगे। और हम जल्दी से आ जाइए, और ये इनके लिए आ गए गिफ्ट्स भाई। ये लीजिए भाई, ये है आपके लिए लाइफ बॉय की तरफ से गिफ्ट। लाइफ बॉय कहता है कि सफाई निस्फ ईमान है, तो हाथ जरूर साफ करने चाहिए जरासीम से, ठीक है। और ये एक्सप्रेस की तरफ से आपके लिए फूड वाउचर, और आप खाएंगे तो हमें जरूर याद रखिएगा। और पता चला आप खा रहे हो और हमें हिचकियां लग रही हो यार। खैर जनाब, एक मुझे दे देना जनाब, ये सारी बातें इसी तरह हमारा शो चलता रहेगा। बताना नहीं किसी को, इनको भी नहीं बताना, ठीक है? अलग से मुझे दे देना। ये नहीं, ये बेईमानी, ये मेरे साथ खैर है नहीं। आप हमारे साथ मौजूद रहिए। ये हमारे एहसन अकबर आज के हीरो थे, बल्कि आज के नहीं हमारे कल के हीरो हैं। ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान का नाम रोज़ बरोज़ रोशन करते हैं। हम सब का भी यही काम है कि किसी न किसी तरह अपने मुल्क को इस लेवल पे ले आएँ कि सब कहें कि यार मुल्क हो तो ऐसा हो। जनाब वक्त हो चुका है एक अदद कलाम का, हम आगे बढ़ेंगे और कलाम सुनाएंगे हमारे साथ, जिस तरह पहले इन्होंने हमें सुनाया ताहिर रेहान कादरी साहब, और एक मैं ही नहीं उन पर, प्लीज़ कुर्बान ज़माना। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, एक उन पे कुर्बान ज़माना है, जो रब्बे दो आलम का, जो रब्बे दो आलम का महबूब यागाना है, जो बेदो आलम का महबूब यादाना है। कल्ले पुल्ले से हमें जिसने खुद पार लगाना है, कल्ले पुल्ले से हमें जिसने खुद पार लगाना है, ज़हरा का वो बाबा है, बाबा है ज़हरा
करीमों की लजपाल घराना है, नस्ल करीमों की लजपाल घराना है। इज्जत से न मर जाए यूं नाम मोहम्मद पे, इज्जत से न मर जाए यूं नाम मोहम्मद पे, यूं भी किसी दिन हमने दुनिया से तो जाना है, यूं भी किसी दिन हमने दुनिया से तो जाना है। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपने सुना कलाम मोहम्मद ताहिर और मोहम्मद रेहान कादरी से। जनाब आप देख रहे हैं हमारी ट्रांसमिशन सुभान रमज़ान। आपको बताते चलें इस ट्रांसमिशन को आप तक पेश करने के लिए ताबन किया है हमारे मेन स्पॉन्सर्स कोका कोला, सर्फ एक्सेल, नेस्ले मिल्क पैक एंड प्योर लाइफ और मीज़ान। हमारे कोड स्पॉन्सर्स डेटॉल, कोलगेट सेंसिटिव, पेप्सी, सोया सुप्रीम, नेस्ले योगर्ट, नेस्ले सेरेलैक, नेस्ले मिल्क पैक क्रीम और वार्डरोब पार्टनर्स हमारे कलर्स मेंस वेयर। हमारे साथ रहिए, वक्त हो चला है एक अदद ब्रेक का। हम हैं अपने दोस्त के साथ एहसन अकबर के साथ बातें कर रहे हैं और आप लीजिए छोटा सा ब्रेक। मिलते हैं थोड़ी सी देर में वापस। जी जनाब, वेलकम बैक। आप लोग देख रहे हैं सुभान रमज़ान। आज का दिन यूं कह लें हमारी नशियात का इब्तिदाइया था और हम घुसे स्टूडियो में और हम सबको ये बुरी ख़बर मिली कि अमजद साबरी हमारे साथ नहीं रहे। और अगर अहाता करें तो हमें सिर्फ़ और सिर्फ ये देखना चाहिए कि हम हर सूरत में जितना इस मुल्क का टैलेंट है, इस मुल्क का जितना ब्रेन है, तो हमारी ख्वाहिश हो कि ये लोग अल्लाह ताला इनकी ज़िंदगी दे, अल्लाह ताला इनकी हिफाजत करे। फ़िलहाल हमारे साथ लाइन पर ख़ानम तैयबा बुखारी मौजूद हैं, मारूफ रिलीजियस स्कॉलर हैं। इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? बस अल्लाह का शुक्र है। आपको अमजद भाई की खबर मिली? जी हाँ, बिल्कुल खबर मिली और मैं एक चैनल में एंटर हो रही थी और मेरी चंद मिनट पहले उस वक्त उनसे बात हुई। उन्होंने फोन किया, मुझे किसी चैनल के लिए इनवाइट कर रहे थे कई रोज से तहरीक की ट्रांसमिशन के लिए। तो कहने लगे कि खानम मैं आपको दोबारा कॉल करता हूँ, प्लीज मेरी कॉल अटेंड कर लीजिएगा। तो मैंने कहा मैं लाइव शो में जा रही हूँ जी। तो कहने लगे हंसते हुए कि अच्छा अगर मेरे साथ नहीं जाएंगी तो मैं आज आपके साथ कहीं तहरीक पे जाऊंगा। सही। तो बहुत अफसोस का मकाम है कि एक ऐसी शख्सियत जो मुस्कुराहटें बिखेरती थी, आज के दिन को यौम सियाह के तौर पे मनाया जाना चाहिए, क्योंकि अमजद साबरी की पर्सनैलिटी ऐसी थी कि वो जिस महफिल में एंटर होता था हम बेख्तियार मुस्कुरा देते थे उसका चेहरा देख के। जिसने हमेशा लोगों में मुस्कुराहटों की खैरात बांटी, आज उसे हमेशा की नींद सुला दिया दहशत गर्दों ने। ये बहुत अफसोस का मकाम है और हमारे दिल पारा पारा है इस वक्त शिद्दत गम से। कुछ समझ में नहीं आता, स्पीचलेस हैं, क्या कहें। वो हमारे दरमियान नहीं रहा, वो जो सबके लिए मुस्कुराहटों का बाइस था। जी, आप अपने आप को संभालें। ये हमारे पूरे मुल्क के ऊपर एक तकलीफ दे वाक़या हुआ है और हम सबको ये बर्दाश्त करना है। और ये हुकूमत पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, सिक्योरिटी इदारों के लिए, कि ऐसी शख्सियत को मार दिया जो कि सिर्फ। और आप ये भी देखिए खानम कि उसका काम क्या था। अमजद भाई सिर्फ और सिर्फ दिलों को खुश करने आते थे, किसी का कलाम पढ़ते थे, किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट डालते थे। बेज़रर शख्सियत, इतनी बेज़रर शख्सियत, हर एक के साथ हुस्न सलूक, हर एक के साथ मोहब्बत से पेश आने वाला और एक खानदानी आदमी। जी हाँ,
خانم آپ کا بہت بہت شکریہ کہ ہم ان کو اپنی یادوں میں رکھنا چاہتے تھے اور آپ نے ہمارا ساتھ دیا، ان کے بارے میں بات کی، بہت بہت شکریہ. اپنی حفاظت کیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. میں یہی کہوں گا مفتی صاحب کہ جتنے بھی اس طرح کے لوگ ہیں جو ہمارے معاشرے میں کوئی مقام رکھتے ہیں، کسی جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں، مجھے تو کچھ ایسا محسوس ہونے لگا ہے. اگر ہم غیر سیاسی بات کریں، بالکل بھی سیاسی اس میں نہ جائیں، اگر ہم بالکل اوپر کی بات کریں کہ جو لوگ عام آدمی کو، کہیں عام آدمی سکون سے نہ بیٹھ جائے، خوش ہو کے نہ بیٹھ جائے، عام آدمی کو دیکھو یہ آدمی جو ہے محسوس کر دے گا، تو یہ عام لوگوں کو ڈیمورلائز کرنے کا گیم تو نہیں. یہ جو اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ معاشرے کے اندر خوشیاں بانٹنے والے ہوتے ہیں، رہنمائی کا درس دینے والے ہوتے ہیں. اور جیسے خاص ان کا شعبہ تھا تو انہوں نے تو ساری زندگی قوالی کی صورت میں، صوفیاء کی تعلیمات کے ترویج اور ارشاد کی صورت میں، حمد اور نعت کی صورت میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کرتے رہنا اور ایک ایسی دھن میں سناتے رہنا کہ جس پر دل بھی جھوم اٹھیں اور آنکھیں بھی اشکبار ہوتی رہیں اور زبانیں بعد ازاں اس ترنم کے اندر محظوظ ہوتی رہیں. تو یہ جو ایسے لوگ ہیں معاشرے کے اندر جو سراپا خیر ہوتے ہیں، خیر کا سرچشمہ ہوتے ہیں، بھلائیاں بانٹنے والے ہوتے ہیں، خوشیاں بانٹنے والے ہوتے ہیں، جب ایسے لوگوں کے اوپر حملہ ہوتا ہے اور اس طرح کی ایک سیاہ واردات ہوتی ہے تو یقیناً وہ امن پسند لوگوں کے لیے اور خوشیاں قبول کرنے والوں کے اوپر ایک حملہ ہوتا ہے. اور یہ دہشت گرد وہ تو اپنے تئیں ایک پیغام دے رہے ہوتے ہیں کہ بھی اگر اس طرح کے بے ضرر لوگوں کے ساتھ ہم یہ کر سکتے ہیں تو ہمارے سامنے کوئی کچھ بھی نہیں ہے. مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ساری زندگی انہوں نے حمد اور نعت اور عارفانہ کلام کی صورت میں جو کچھ انہوں نے پیش کیا، اس کا ابھی قبر میں جاتے ہی جو حسین اجر ان کا منتظر ہوگا انشاءاللہ، اللہ اور اس کے رسول کی رحمت جو ان کے لیے منتظر ہوگی، یقیناً اس کو امیجن نہیں کیا جا سکتا ہے. میں مفتی صاحب کی بات کو اس طرح کیری کروں گا. جنید بھائی نے ایک ٹرم یوز کیا کہ امجد بھائی شہید ہو گئے، اور میں نے کہا کہ یہ شہادت تو اللہ تعالیٰ ڈیسائیڈ کرتے ہیں، ہم کون ہوتے ہیں جج کرنے والے. لیکن پھر مجھے ایک بات ذہن میں آئی کہ جو روزے میں 16ویں روزے میں اور افطار سے پہلے کسی کو مار کے جا رہا ہے، یہ بات تو ڈن ہو گئی جو مارنے والا ہے اس کا اسلام یا مسلمان سے تو کوئی تعلق نہیں، یہ تو کلیئر ہو گیا، اس میں تو کوئی شک و شبہ ہی نہیں ہے. لیکن یہ بھی کلیئر ہو گیا کہ جس کو اس روزے کے ٹائمنگ کے اندر وہ موت ملی ہے یا شہادت ملی ہے تو وہ یقیناً اچانک موت، حادثاتی موت، یہ حدیث کے مطابق شہادت کی تھی. اور بات یہ ہے کہ میرا ایمان اس پہ یوں بھی ہے، دیکھیں ظاہر ہے جو اٹیمپٹ ہوا ہے وہ تو ظاہر ہے ان کو ناحق مارا گیا، وہ تو نام ہو سکے تو میرا اس نظر نہیں ہے کہ وہ روزے میں بھی ہوں گے. اور پھر بات یہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ترویج کا، ان کے پیغام کا کام کر رہے ہیں. آپ ذرا سوچئے تو صحیح کہ قوالی کے ذریعے سے وہ کر کیا رہا تھا وہ شخص، مطلب جانے یا فرید اس شخص کے منہ پہ رہتا تھا ہمیشہ. جب اس سے کوئی بات کرو، حاجی صاحب، جنید بھائی، جانے یا فرید، جب کوئی بات کرو جانے یا فرید، جب کوئی بات کرو جانے یا فرید، حق چار یار پنجتن پاک، یہ اس کے جملے ہوا کرتے تھے. وہ ایک فقیر منش تھا. اور میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان میں اب دوسرا امجد صابری مجھے نظر نہیں آ رہا. بالکل آپ کی بات میں کاٹوں گا. میرے ساتھ لائن پہ ہمارے ساتھ آ چکے ہیں علامہ طاہر اشرفی صاحب، ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. طاہر صاحب، اشرفی صاحب، آپ نے اس سہانے کی آپ کو اطلاع مل چکی ہوگی یقیناً. جی جی، آپ پلیز. انا للہ و انا الیہ راجعون. کیا کہہ سکتے ہیں ماں سوائے اس کے کہ اپنے رب کے ساتھ جو ہے عاجزی کریں اور اس سے مدد مانگیں، کیونکہ یہاں اس ملک کے اندر یہ جو کچھ ہو رہا ہے ناقابل بیان. اور یہ ایک بہت اچھا انسان تھا، میرا دوست تھا، میرے ساتھ جس طرح ہر کوئی آج پوری دنیا میں جس سے اس کا تعلق تھا وہ سمجھتا ہے کہ وہ بس میرا ہی ایک تعلق والا تھا، اسی طرح اس کے سب کے ساتھ تعلقات تھے. اور بے ضرر انسان تھا، امن کے لیے، محبت کے لیے، پیار کے لیے بات کرنے والا، مدح رسول بیان کرنے والا، سبحان اللہ، اللہ کی حمد بیان کرنے والا. تو اگر اس ملک میں اب یہ لوگ بھی نشانہ بننے ہیں تو پھر کون بچائے گا ہمیں اور اس ملک کو، کہ اگر ہم اللہ کی حمد بیان کرنے والوں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت بیان کرنے والوں کو بھی تحفظ نہیں دے پا رہے
یہ ہمارے سوسائٹی کے لیے بھی اور ہمارے حکمرانوں کے لیے بھی ایک سوچنے کی بات ہے. اور رمضان کا مہینہ ہے وہ تو کامیاب ہو گئے. جو بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رمضان میں رخصت ہو جائے وہ تو دنیا آخرت دونوں میں کامیاب و کامران ہو گیا. بے شک بے جو شک. قاتل ہیں، جو سفاک ہیں، جو درندے ہیں، جو وحشی ہیں، وہ سوچیں کہ ان کو بھی آخر جواب دہ ہونا ہے ایک دن. یہ نہیں ہے کہ یہاں بچ جائیں گے تو آگے ایک دربار لگنا ہے. اس درباروں سے بچ بھی جائیں، ان عدالتوں سے بچ بھی جائیں، اس پولیس سے بچ بھی جائیں، ایک اللہ کا دربار بھی تو لگنا ہے، ایک عدالت وہ بھی لگنی ہے. وہاں کیا کریں گے؟ بے شک. اور قرآن کریم میں کہا گیا ہے کہ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا کہ دو شخص جو ہے نا وہ کبھی جنت میں نہیں جائیں گے. ایک وہ جس نے شرک کیا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا، اور دوسرا وہ جس نے کسی مومن کو قتل کیا جان بوجھ کر. وہ دونوں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے. یہ قرآن کا اعلان ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا. اور جو رمضان میں اپنے لیے جہنم خرید رہے ہیں بے گناہ انسانوں کا قتل کر کے، تو ہمارے لیے میں سمجھتا ہوں کہ آج جتنے بھی بات ہو رہی ہے ہم سب اپنے اللہ کی طرف پلٹ جائیں، اپنے مالک سے مانگ لیں. اس کا وعدہ ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. جب ہم اللہ کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھائیں گے، جب ہم اللہ کی اطاعت کی طرف جائیں گے تو پھر یہ خوف اور یہ غم یہ خود بخود ختم ہوتے چلے جائیں گے. آج ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اپنے رب کی طرف بھی رجوع نہیں کرتے ہیں. رمضان کے مہینے میں بھی جو کچھ ہم کرتے ہیں اللہ ماشاءاللہ وہ سب کے سامنے ہے. اس لیے میری التجا ہے جتنے بھی سننے والے دیکھنے والے ہیں کہ کم از کم آج 2 رکعت نماز توبہ کے تو ہم پڑھ لیں اللہ کے دربار میں کہ یا اللہ جو ہو گئی اس کو معاف کر، آئندہ نہیں کریں گے. یہ ضروری نہیں ہے، یہ ضروری نہیں ہے. میں بار بار اللہ تو کہتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں 70 بار دن میں استغفار کرتا ہوں. میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام کو تو استغفار کی ضرورت نہیں تھی. یہ تو ہمارے لیے بتایا کہ تم 70 بار گناہ کر کے بھی رب کے دروازے پر جاؤ گے تو وہ تمہیں خالی ہاتھ نہیں لٹائے. اللہ اکبر. ہم اپنے مالک سے کیوں نہیں مانگتے؟ ہم اس کے پاس جائیں کہ مالک ہم بے بس ہو گئے، ہم پہ رحم کرتے، ہمارے اوپر سے یہ خوف، یہ دہشت اور وحشت یہ جو ہے اس کو ختم کر دے، اور تو ہی ختم کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ختم. بالکل جی، بہت بہت شکریہ کہ آپ نے جوائن کیا اور اپنے خیالات کا اظہار کیا. اور آپ کی ان باتوں سے میں بالکل اگری کرتا ہوں کہ واقعی جواب دہی کا اگر خوف ہو تو کوئی آدمی کچھ غلط کرنے کا سوچے پہلے اور پھر کرے. جناب وقت ہو چلا ہے ایک عدد بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے. آپ دیکھ رہے ہیں سبحان رمضان. جی جناب ویلکم بیک. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں سبحان رمضان، اور امجد صابری کے متعلق ہی ہم بات کر رہے تھے اور ان کی کیا خدمات تھیں، یہ ساری ڈیٹیلز ہمیں جنید بھائی بتا رہے تھے. جی بھائی، میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ ایک دور تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ صابری برادرز کو جب ہم سنتے تھے، غلام فرید صابری علیہ رحمہ، مقبول صابری علیہ رحمہ، ان کے والد اور ان کے والد ظاہر ہے، ان کے والد اور ان کے چچا، وہ ان کے جانے کے بعد ایسا محسوس ہوتا تھا کہ خلا جو ہے وہ پر نہیں ہوگا. جی، لیکن اللہ تعالیٰ نے امجد بھائی کو وہ وصف دیا کہ انہوں نے فوراً اس خلا کو جو ہے پورا کر دیا تھا. یعنی کبھی کبھی ایسا لگتا تھا کہ ہم غلام فرید صابری کو سن رہے ہیں، کبھی کبھی ایسا لگتا تھا کہ ہم مقبول صابری علیہ رحمہ کو سن رہے ہیں، اور مطلب وہ خلا پر ہو گیا تھا. لیکن آج یقین مانیے مجھے اتنی میں پھر آپ کو تکلیف کاٹوں گا معذرت کے ساتھ. ہمارے ساتھ لائن پہ سبی رحمانی صاحب موجود ہیں، مشہور نعت خواں ہیں. السلام علیکم سبی بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبی بھائی، یہ جو ایک اور سانحہ ہم پاکستانیوں کے اوپر سے گزر گیا، اس کے بارے میں کچھ روشنی ڈالیے. بھائی یہ سانحہ صرف پاکستان پر نہیں بلکہ پوری امت کے مسلمانوں پر، جہاں جہاں اردو بولی جاتی تھی، سمجھی جاتی تھی اور لوگ صوفیہ کی تعلیمات سے متاثر تھے، صوفیہ کنا کلام کو پسند کرتے تھے، حمد و نعت کے کرنے والے تھے، آج وہ سارے دل ٹوٹ گئے ہیں. اس لیے کہ ہم سے ایک ایسی آواز جدا ہوئی ہے، ایک ایسی شخصیت جدا ہوئی ہے جس نے ساری زندگی اللہ اور اس کے حبیب علیہ السلام کا ذکر کیا، اپنے آبا و اجداد کی روایت کو آگے بڑھایا. اس نے قوالی کی روایت کو جدت سے ہمکنار کر کے اس نے توثیق، وہ پرائڈ آف پاکستان تھا، وہ امت کا پرائڈ تھا،
اس نے دوستوں میں محبتوں کو تقسیم کیا، ملنے والوں میں تقسیم کیا، اپنے گرد و نواح کے لوگوں کو اپنی شخصیت سے، اپنے کردار سے، اپنے کھلے ہاتھ سے متاثر کیا، بہت لوگوں کی مدد کی، بہت لوگوں میں زندگی پیدا کی۔ ہر محفل میں، جس محفل میں وہ ہوتے تھے، یہاں جنید موجود ہیں، دیگر دوست موجود ہیں، جس محفل میں امجد آ جاتا تھا امجد چھا جاتا تھا، اور اکثر اوقات ہمارے سامنے ہمارے پڑھے ہوئے کلام اس خوبصورتی سے پڑھتا تھا کہ ہمارے دل سے اس کے لیے دعائیں نکلتی۔ ایسے تو امجد زندگی سے بھرا ہوا، روشنی سے بھرا ہوا ایک انسان تھا۔ نہ جانے روشنی پر اور زندگی پر کہ اس کارواں پر کس نے حملہ کیا اور کس نے اس کارواں کو تہس نہس کیا۔ ہم اس مرحلے پہ سوائے ہر مرحلے پہ ہم یہی کرتے ہیں کہ افسوس کر کے رہ جاتے ہیں، ہمارے پاس کوئی اور طریقہ نہیں غم کے اظہار کا۔ لیکن آج پوری دنیا میں جو لوگ ہیں حمد و نعت سے جڑے ہوئے، قوالی کی روایت سے جڑے ہوئے، وہ سب دکھی ہیں۔ اب ازالہ اس طرح ہونا چاہیے کہ اس معاملے کو فوراً کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے۔ اس معاملے میں حکومت کو اپنی روایتی سستی کو پس پوش ڈال کر، ورنہ یہ معاملہ جس طرف جا رہا ہے یہ معاشرہ عدم برداشت کی طرف، اور جس طرح تکلیفیں ایک برداشت کر کر کے لوگ کبھی مسلک کے نام پر خون، کبھی علم کے نام پر خون، کبھی تہذیب کے نام پر خون، تو اب بہت ہو گیا۔ میرا خیال ہے اب سب کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے۔ میں ان لمحات میں اس سے زیادہ کچھ کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، کیونکہ میں آج جو ٹی وی پر تھا جب یہ خبر آئی اس وقت سے ایک عجیب کیفیت ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے دوست کی آخرت کی منزلیں آسان فرمائے، آمین ثم آمین، اہل و عیال کو صبر عطا فرمائے، آمین۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت آخرت کی تو منزلیں بہت آسان ہیں انشاءاللہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بھر دو جھولی پوری زندگی بھر پڑتا رہا، جس نے ہمیشہ یہی کہا کہ تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، تو میرا تو ایمان یہ ہے کہ جس وقت وہ سنسناتی ہوئی پہلی گولی امجد بھائی کے جسم کے اندر گئی ہوگی اور جس وقت سانسوں کی ڈوریں ٹوٹ رہی ہوں گی، میرا ایمان یہ کہتا ہے، مجھے نہیں پتا دنیا کا کوئی مجھ پہ کوئی فتویٰ لگایا کوئی بات کرے، لیکن میرا ایمان یہ کہتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے خاص کرم سے اس وقت ان کو نوازا ہوگا۔ جن پنجتن کا وہ تذکرہ کرتے ہیں، جن اولیاء کا وہ تذکرہ کرتے ہیں، میرا ایمان ہے اس بات پہ، ہر شخص میں عیب ہے، ہر شخص میں برائی ہے، ہم سب گناہگار ہیں، لیکن اس سے بڑی بات یہ ہے کہ جن کا وہ ذکر کرتے تھے، میرا ایمان ہے کہ جس وقت پہلی سنسناتی ہوئی گولی ان کے جسم میں داخل ہو رہی ہوگی، یقیناً یہ تمام ہستیاں امجد بھائی کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہوں گی کہ اب ہمارا لاڈلا، ہمارا پیارا، جس نے پوری زندگی صرف ہمارا ہی ذکر کیا ہے، ہماری بات کی ہے، اب آؤ ہم تمہیں اپنی باہوں میں لینا چاہتے ہیں۔ میرا ایمان یہ ہے کہ وہ ان کے لیے تیار ہوں گے۔ اور بات یہ ہے کہ دیکھیں جیسے سبی بھائی ایک بات کر رہے تھے، اس پاکستان کا یہ ایک بہت بڑا ٹراما ہے، یہ جملوں میں بات ہوتی رہے گی، چینلز مختلف ٹرانسمیشنز کرتے رہیں گے، نیوز چینلز اپنی بات کرتے رہیں گے، لیکن میں آپ کو سچ بتاؤں شارق بھائی، ایسا خلا پیدا ہو گیا پاکستان میں، ایسا خلا، جس وقت یہ خبر آئی اور میں اپنی گاڑی میں جب آ رہا تھا تو مستقل میں میسیجز کو فالو کر رہا تھا، کیونکہ پورا سوشل میڈیا، ٹویٹر، فیس بک، ہر جگہ پہ ایک ہی خبر ہے، تو میرے ذہن میں یہ خیال آیا، میں نے کہا یار میں بہت مان میں کہتا تھا امجد بھائی کو کہ بھر دو جھولی سنا دو، اب کون سنائے گا؟ بہت مان میں کہتا تھا میں، جب سامنے بیٹھے ہوتے تھے نا، یار تاجدار حرم سنا دیں یار، بہت مان میں کہتا تھا میں، امجد بھائی خواجہ صاحب کی منقبت سننی ہے یار، مزہ نہیں آ رہا، مطلب بہت مان میں کہتا تھا۔ جب کیا میں آپ کو بتاؤں کہ وہ شخص کیا تھا، وہ دوستوں کا دوست تھا، وہ بھائیوں کا بھائی تھا، مطلب ہمارا اتنا ہنسی مذاق، اتنا، اس شخص میں ایک زندگی نظر آتی تھی، مجھے زندگی نظر آتی تھی۔ اور میں روایتی جملے نہیں کہنا چاہتا صاحب کہ یہ کر دیا جائے، وہ کر دیا جائے، وہ کر دیا جائے، میں تو صرف ایک بات جانتا ہوں، اور وہ بات یہ جانتا ہوں کہ جس شخص نے بھی پہلا فائر امجد بھائی پہ کیا تھا، اللہ کرے وہ میری بات سن رہا ہو، اور اللہ کرے اس وقت اس کی آواز، اس کے کانوں میں میری آواز جاری ہو، وہ صرف یہ سوچے کہ بروز محشر وہ اپنے رب کو کیا منہ دکھائے گا۔ میں نے کس کو مارا تھا؟ کسی کافر کو مارا تھا؟ اچھا اگر کافر کو مارا تھا تو کافر کو بھی کافر کہہ کے مارنا جائز نہیں ہے۔ کسی جانور کو مارا تھا تو جانور کو بھی مارنے کا حکم نہیں ہے۔ ارے تو نے تو ایک انسان کو مارا، اور انسان میں بھی ایک مسلمان کو مارا، اور مسلمان میں بھی حسن ظنی ہے کہ وہ روزے تھا، ایک روزے دار کو مارا، اور اس میں بھی بات یہ کہ اللہ اور اس کے رسول اور پنجتن پاک اور اولیاء کے ذکر کرنے والے اور ان کی محبت میں سرشار رہنے والے کو مارا۔ تو نے کس کو مارا؟ بروز محشر تو اپنے رب کے آگے کیسے کھڑا ہوگا جب رب تجھے
जवाब दही के लिए बुलवाएगा, जवाब तलबी के लिए बुलवाएगा, उस वक्त किस मुंह से खड़ा होगा? मेरी गुजारिश उन तमाम, अगर मुझे इजाज़त दे दें तो मैं 2 मिनट में एक वाक़या सुना देता हूं आपको, उन तमाम टारगेट किलर्स के लिए जो लोगों को मारते हैं और जो लोगों को आज देखती हैं ना आपके सड़क पर लोग जो हैं वो सनसनाती हुई गोलियों के निशाने बन जाते हैं। जुनेद भाई, इसराइल का एक शख्स था। आपका किस्सा हम कंटिन्यू करते हैं। आगा मिनहाज हमारे प्लीज हमारे साथ ये स्कॉलर भी हैं, जुनेद भाई और अमजद भाई के रूहानी दोस्त भी स्कॉलर हैं, हैं माशाल्लाह। रूहानी स्कॉलर हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जुनेद भाई आप ही बात जी। आगा भाई अस्सलाम वालेकुम। हाँ जुनेद भाई वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आगा जी आपको जहमत इसलिए दी, ज़ाहिर है आपको पता है कि आपका हमारा और अमजद भाई का जो ताल्लुक है, कुछ आप बताइए उनके बारे में, कुछ लोगों को बताइए उनकी यादें, कुछ उनकी बातें। वो ये कहते थे कि मुझे हाजी साहब कहने वाला दुनिया में एक ही आदमी है जिसका नाम आगा मिनहाज। ऐसा ही। और दुनिया उनको अमजद साबरी, अमजद भाई कहती थी, लेकिन मैं हमेशा उनको हाजी साहब के नाम से याद करता था। और बहुत सारे वॉइस नोट्स अभी भी मेरे व्हाट्सएप पे मौजूद हैं। मैं जब अभी पिछले दिनों अमेरिका गया था तो मुझे कहा था कि आगा जी जल्दी से आ जाओ, पूरा ह्यूस्टन आपके नाम के नारे लगा रहा है। और जब अभी पिछले दिनों उनके घर में उनकी एक बहन है जो अफ्रीका में आई थिंक रहती है, तो जब वो पाकिस्तान आई तो मतलब उनके घर में अगर किसी चीज की जरूरत होती थी तो जुनैद भाई, मैं, आप और 2-4 बहुत ही करीबी हमारे दोस्त हैं, उनके अलावा और कौन था? मतलब हमारा भी हाजी साहब के अलावा कोई 8-10 लोगों के अंदर 4-5 लोगों के अंदर हाजी साहब, शहीद हाजी साहब हमारे और आपके लाडले शहीद हाजी साहब। ऐसा ही। और उनके घर में भी मतलब उनकी अम्मी को तबीयत खराब हो, सर में दर्द हो तो दम कर दो आगा जी आके। और कभी उस शख्स के घर के दरवाजे पे हमने कुंडी लगी भी नहीं देखी। हाँ। पूरी रात बैठे होते थे। ऐसा ही है। और जब वो जलजला आया था, एक रमजान ऐसा था जब जलजला आया था, हाय हाय हाय, क्या याद दिला दिया आपने। मैं बड़े फख्र से अल्हम्दुलिल्लाह इस एक्सप्रेस के प्लेटफॉर्म पर ये जो हमारे होस्ट बैठे हुए हैं, अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे। जिंदगी मौत का कोई भरोसा नहीं है, मोहब्बतें हम साथ लेके जाते हैं। वो जो जलजला आया था, उस जलजले में मैं अल्हम्दुलिल्लाह बड़े फख्र से एक बात कहता हूँ, मैंने एक कॉम्बिनेशन बनाया था पाकिस्तानी मीडिया में। और उस हम वहाँ जाके कारसाज पे जहाँ लोगों की डोनेशन कैंप लगे हुए थे और वहाँ जमा होते थे, और वहाँ पूरी शो बिजनेस कराची की वहाँ पे जमा होती थी जी। तो हम लोग मैं और जुनैद भाई एक चैनल के ऊपर प्रोग्राम करते थे, रात को तरावी के बाद मैं और जुनैद भाई वहाँ पे जाया करते थे। तो वहाँ पे हाजी साहब से जिंदगी में पहली दफा हमारी मुलाकात हुई। तो ऐसा लगता था 2-4 दिन के बाद कोई हाजी साहब से पहली मुलाकात नहीं है, बल्कि वो अमजद साबरी से हमारा कोई बचपन का यार आना है। और फिर हुआ ये कि हम तो चूंकि बस अल्लाह ताला कबूल करे, कुछ छोटी मोटी काबिशें कोशिशें करते रहते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आगा भाई। माजरत के साथ मुझे आपकी बात काटनी पड़ेगी। वो एक अजीम शख्सियत, एक अच्छे आर्टिस्ट, एक बहुत ही उम्दा आवाज़ थी। और आगा साहब माजरत के साथ आपको इसलिए कट ऑफ कर रहे हैं क्योंकि लाहौर और उसके मज़ाफ़ात में आज़ान मगरिब का वक्त हुआ चाहता है। हम एक ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं थोड़ी सी ब्रेक के बाद। और तेरे दिए हुए रिस्क से इफ्तार किया। जी जनाब, हम लोग वापस आ चुके हैं और अब जो हमारा सेगमेंट है वो है रोज़ा कुशाई का। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? दुआ। जोर से बोल दीजिए। दुआ। दुआ। तो आज दुआ का पहला रोज़ा है जी। माशाल्लाह। तो कैसा गुजरा रोज़ा? अच्छा जी। ये थोड़ा सा मुश्किल लगा है? बोल दो बोल दो। सही था। आपका क्या नाम? अच्छा। अच्छा, मेरा नाम अरीशा। अच्छा कोई गेम वेम खेला, कुछ खेला, इबादत की, क्या किया? नमाज पढ़ी। माशाल्लाह माशाल्लाह। और छोटी आप कब रखें? ये आपका रोज़ा कब होगा? पता ही नहीं है इनको। तो चले जी, ये थी हमारी रोज़ा कुशैवल। अल्लाह ताला आपको बहुत सारे सवाब देगा। कुछ सोया सुप्रीम की तरफ से आपके पास गिफ्ट हैं और कुछ हम आपको देंगे इनवरिक्स की तरफ से, ताकि आप लोग और ज़्यादा रोज़े रखें और अल्लाह ताला आपको और ज़्यादा गिफ्ट दे। जनाब आगे बढ़ेंगे और हम सुनेंगे एक छोटी सी मनाजात। हमारे साथ हमारे दोस्त मौजूद। जी जनाब। ऐसा गुंबद वाले मंजूर दुआ करना
نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا اے نور خدا آقا آنکھوں میں سما جانا اے نور خدا آقا آنکھوں میں سما جانا سبحان اللہ. جنید بھائی پلیز آپ. یہ ہے انسان کی زندگی کی حقیقت. اصل انسان کی زندگی کی حقیقت یہ ہے کہ جو امجد بھائی ابھی دوپہر تک جو ہیں وہ صحیح تھے، ایک سنسناتی بھی گولی آئی، اس کے بعد دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی، ختم. انسان کا وجود ختم. بس رمضان کی تیاری کریں صاحب اور اللہ کو راضی کریں. اور میں ایک گزارش کرنا چاہوں گا میرے بھائی امجد صابری کے لیے، ایک مرتبہ درود پاک، ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص، پھر ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کے اس کو ایصال ضرور کریں تاکہ ہماری طرف سے جتنے محبتوں کے تحفے اس کو پہنچ سکیں. اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بہت بلند فرمائے. اللہ تعالیٰ اس پر اپنا خاص فضل و کرم. آمین ثم آمین. اور آپ لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں سبحان رمضان کی اس ٹرانسمیشن میں. آپ کو بتاتے چلیں اس ٹرانسمیشن کو آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کیا تھا کوکا کولا، سرف ایکسل، نیسلے مل پیک اینڈ پیور لائف اور میزان نے. کو سپانسرز تھے ہمارے ڈیٹول، کولگیٹ سینسٹیو، پیپسی، سویا سپریم، نیسلے یوگرٹ، نیسلے سیریلیک، نیسلے ملک پیک کریم اور واٹر پارٹنر سے کلرز مینز ویئر. جناب ہماری آج کی یہ نشریات آپ نے دیکھی اور آج تقریباً ہم پورے دن ہی امجد صابری والے ان کے پر اٹیمپٹ ہوئی اور ان کو اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے، اس پہ ہم ڈسکشن کرتے رہے. ہم یہی آپ سے چاہیں گے کہ آپ ان کے لیے دعا کریں اور ہم سب کے لیے، ہم پاکستانیوں کے لیے دعا کریں. اس کے علاوہ آج ہمارے ایک اور ساتھی ندیم مغل، ان کی والدہ کی بھی آج ہی ڈیتھ ہوئی ہے، ان کے لیے بھی ہم دعا کریں گے. میں مفتی صاحب سے بھی یہی چاہوں گا کہ وہ دعا کریں اور یاد رکھیں. بہت بہت شکریہ جنید بھائی، آپ تشریف لائے. مفتی صاحب بہت بہت شکریہ، آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ لائے. ہماری آپ کی ملاقات انشاءاللہ تعالیٰ کل ایک بار پھر شام 5 بجے. تب تک کے لیے شارق محمود کو اللہ حافظ. جی مفتی صاحب. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین. یا رب العالمین، یہ آج کا عظیم سانحہ جس میں ہمارے بھائی عظیم شخصیت امجد علی صابری دنیا فانی سے رخصت ہو گئے. اللہ العالمین ان کو بلندی درجات عطا فرما، سوگوار خاندان کو صبر جمیل عطا فرما. جتنے لوگ بھی اس وطن عزیز کے اندر ناحق مارے گئے، الہ العالمین ان سب کو بلندی درجات عطا فرما اور ہمیں قتل و غارت گری کے اس نظام سے نجات عطا فرما، ہمیں اس خوف سے نجات عطا فرما. اور جو ہمارے ایک بھائی کی والدہ مرحومہ کا آج انتقال ہوا، الہ العالمین اس مرحومہ کو بلندی درجات عطا فرما، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما اور ان کو صالحات امت میں شامل فرما. ہمارے اعزاء اقارب میں سے، سننے والوں کے اعزاء اقارب میں سے جتنے لوگ فوت ہو گئے سب کی بخشش فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اور تجھ پر ہی ایمان لایا اور تجھی پر بھروسہ کیا اور تیرے دیے ہوئے رزق سے افطار کیا. اللہ اکبر اللہ
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ اے اللہ، اے اس دعوت کامل اور اس کے نتیجے میں کھڑی ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور ان کو اس مقام محمود پر پہنچا دے جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور ہم کو قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرما، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔